اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے قصے کا دوسرا پارٹ۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ جب دستار پر فتح کی گئی تو ہم نے وہاں پر الہرمزان کا خزانے والا گھر دیکھا۔ وہاں پر ایک بستر تھا جس پہ ایک انسان کی لاش تھی اور ان کے بغل میں ایک آسمانی صحف تھا۔ ہم نے ان ورقوں کو لیا اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کعب کو بلایا اور اس کا عربی میں ترجمہ کروایا۔ میں پہلا عرب تھا جس نے اسے پڑھا۔ میں نے اسے ایسے پڑھا جیسے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہاں پر خالد بن دینار نے ابو العالیہ سے کہا کہ اس میں کیا تھا۔ انہوں نے بتایا اس میں تاریخ کی چیزیں تھیں، خطبات تھے اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ سب لکھا تھا۔ پھر خالد بن دینار نے پوچھا اور تم نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ندی کے کنارے 13 الگ الگ قبریں کھودی۔ جب رات آئی تو ہم نے انہیں ایک قبر میں ڈال دیا اور تمام قبروں کو برابر کر دیا تاکہ ہم لوگوں کو ان کا اصل ٹھکانہ نہ پتہ چلنے دیں، تاکہ وہ ان کے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ تب خالد بن دینار نے کہا وہ لوگ ان کے جسم سے کیا چاہتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب آسمان پر بادل نہیں ہوتے تھے تو وہ لوگ ان کے بستر پہ جاتے تھے اور پھر بارش ہو جاتی تھی۔ پھر خالد نے پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ شخص کون تھے؟ تب ابو العالیہ نے کہا ان کا نام دانیال ہے۔ تب خالد نے کہا کہ جب آپ نے انہیں دیکھا تو کتنا عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا 300 سال پہلے۔ تب خالد نے کہا کیا آپ نے ان کے جسم میں کوئی بدلاؤ دیکھا؟ تب انہوں نے کہا نہیں، بس ان کے چہرے کے جو بال تھے اس میں کچھ بدلاؤ آیا، کیونکہ جو انبیاء کے جسم ہوتے ہیں اسے نہ تو زمین کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ تو جانور۔ ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں کہتے ہیں کہ ابو العالیہ کی یہ روایت حسن ہے، لیکن جن شخص کا انتقال ہو گیا تھا اگر وہ صحیح میں 300 سال پہلے مرے تھے تو وہ کوئی نبی نہیں تھے بلکہ ولی اللہ تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دانیال علیہ السلام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ بتایا گیا ہے کہیں پر 400 سال، کہیں 600، کہیں 620 سال۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص 800 سال پہلے انتقال کر گئے ہوں، جو کہ واقعی میں دانیال علیہ السلام کا وقت تھا، اگر وہ صحیح میں دانیال علیہ السلام تھے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہوں، یا کوئی نبی یا کوئی ولی اللہ، لیکن حقیقت یہ بیان کرتی ہے کہ وہ دانیال علیہ السلام ہی ہوں گے، کیونکہ انہیں پرشیا کے ایک راجا نے لے لیا تھا اور وہ جیل میں رہے، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ ایک اور صحیح روایت میں آتا ہے کہ ان کی ناک قریب 1 ہاتھ کے برابر تھی۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ صحیح روایت سے بتاتے ہیں کہ ان کی ناک 1 ہاتھ کے برابر تھی۔ اس بنا پر یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت قدیم نبی تھے، اس سے بھی پرانے عرصے کے، اور اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ ابن ابی دنیا ابو بلال سے روایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے دانیال علیہ السلام کے پاس ایک صحیفہ پایا، ایک صندوق پایا جس میں درہم تھے، ان کی ایک انگوٹھی پائی اور ایک آئنٹمنٹ پایا، یعنی کریم ٹائپ کوئی چیز۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا اور اس کے بعد سے جواب آیا کہ اس صحیفے کو واپس ہمیں لوٹا دو اور اس آئنٹمنٹ کو بھی بھیج دو، اور جو تمہارے ساتھ مسلمان ہیں ان سے کہو کہ اسے استعمال کریں اور اس درہم کو آپس میں بانٹ لو اور انگوٹھی کو اپنے پاس رکھو۔ ابن ابی دنیا یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابن ابو بردہ ابن ابو موسیٰ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دی گئی، اس پہ ایک نگ تھا جس پہ 2 شیر بنے ہوئے تھے جن کے بیچ میں ایک آدمی تھا، اور اس آدمی کو وہ دونوں شیر اپنی زبان سے چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ کہتے ہیں یہ انگوٹھی اس انسان کی ہے جس کے شہر کے لوگ انہیں دانیال کہتے ہیں۔ ابو موسیٰ نے اس انگوٹھی کو لے لیا تھا جب انہوں نے انہیں دفن کیا تھا، اور شہر کے جو علم رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے ابو موسیٰ کو بتایا کہ دانیال علیہ السلام کے زمانے میں ایک راجا تھا جسے نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو انہیں تباہ کر دے گا اور ان کے ملک کو بھی۔ تو اس راجا نے قسم کھائی کہ وہ تمام بچے جو کہ لڑکے ہیں انہیں قتل کر دے گا، لیکن انہوں نے دانیال علیہ السلام کو شیر کی گفا میں ڈال دیا۔ وہاں پر شیر اور شیرنی انہیں اپنی زبان سے چاٹنے لگے، لیکن ان دونوں نے انہیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا۔ دانیال علیہ السلام کی ماں آئیں اور انہیں لے گئیں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں تب دانیال علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پہ اپنی تصویر اور ان دونوں شیروں کی تصویر تراشی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ دانیال علیہ السلام کا قصہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔